السلام علیکم ناظرین، میں ہوں واجد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت اہم خبریں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی جو کل خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش کیا اس کے اوپر پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہے اور اس قرارداد کا متن کیا تھا، کس حوالے سے انہوں نے یہ قرارداد پیش کیا اور اس میں وہ اصل میں کیا کہنا چاہ رہے تھے، اور عمران خان صاحب کے اوپر یہ قرارداد کا ایکٹ لگے گا، جو آرمی ایکٹ ہے وہ صرف عمران خان صاحب تک ہے یا پی ٹی آئی کے باقی کارکنان تک بھی ہے، یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں، آپ کے علم میں بھی ہے کہ عمران خان صاحب اور نون لیگ کے درمیان کافی عرصے سے لڑائی چل رہی ہے، اسپیشلی اگر ہم 2014 کا دھرنا دیکھ لیں، وہاں سے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان لڑائی کا آغاز ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں نون لیگ کی حکومت کے خلاف ایک دھرنا کیا تھا۔ اس کے بعد 2017 میں نواز شریف صاحب کو یا 2018 میں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا ہے، پھر وزیر اعظم چینج ہوا ہے، پھر نواز شریف صاحب باہر ملک سے چلے گئے، تو یہ کافی پرانی لڑائی ہے جو ان دو پارٹیز کے درمیان ہے۔ پھر اس کے بعد ہم 2018 کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ 2022 میں کیا کچھ ہوا، عمران خان صاحب کو اتار دیا گیا اور دوسرا وزیر اعظم یعنی دوسری حکومت امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے۔ تو یہ لڑائی بہت زیادہ پرانی ہے اور اب یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے، اور اسپیشلی مریم نواز صاحبہ جو چاہتی ہیں کہ وہ پاکستان میں ہو جائے، لیکن وہ تقریباً ناممکن نظر آ رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ چاہتی ہے جس طرح گاؤں میں چھوٹے بچے کرکٹ کھیلتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ صرف لوگ کھیل رہے ہو، دوسری سائڈ پہ کوئی بھی نہ ہو، یا اگر کوئی گیند کہیں جگہ پہ چلا جاتا ہے تو وہاں سے آپ کو صرف 2 رنز مل جائے یا 3 رنز مل جائے، اس کے لیے آپ نے ایک اسپیسیفک وہ جگہ رکھی ہوتی ہے، اگر یہاں پہ گیند چلا جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو صرف 2 رنز ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ تو مریم نواز صاحبہ بھی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے، اور بے شک اگر نون لیگ کے ساتھ کوئی اور پارٹیاں اکٹھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کو اپنے ساتھ چلاتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کو ختم ہونا چاہیے ہر حال میں، جو بھی کچھ ہو ان کو کچلنا ہے، اس کو توڑنا ہے، اس کو جو کچھ ہو، لیکن پی ٹی آئی کا نام پاکستان سے ختم کرنا ہے۔ اور جو سیاست ہے پی ٹی آئی میں، بالکل عمران خان صاحب کا سیاست ختم کرنا چاہیے، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ کسی سیاسی پارٹی کو کسی ملک سے یا کسی سیاست سے ختم کر دیں، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ ایکسپیرینس پاکستان میں بہت عرصے سے ہو رہے ہیں، بھٹو صاحب کے زمانے میں دیکھا گیا ہے، پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ 2-3 دفعہ دیکھا گیا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اب بھی وہ پارٹیاں زندہ ہیں جن کو ختم کرنا لوگ چاہتے تھے اور کچھ اور قسم کی حکومت لانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ہم صابر شاکر صاحب نے بھی کہا کہ جس طرح کہ میری عمر تھی، یہ اسپیشلی میں آپ کو جو پرومیننٹ ایک صحافی ہے پاکستان کا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جس طرح پہلے رپورٹنگ کرتے تھے، کشمیر کی کرتے تھے یا ہم اسرائیل کی کرتے تھے یا غزہ کی ہم رپورٹنگ کرتے تھے، کہتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں جب ہم رپورٹ کرتے ہیں مجھے وہی چیزیں یاد آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے بھی تقریباً 30 سال کا ایکسپیرینس ہے اسی رپورٹنگ کے حوالے سے یا اسی فیلڈ کے اندر، لیکن آج کل جب میں رپورٹنگ پاکستان کے حوالے سے کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اسرائیل کی رپورٹنگ کر رہا ہوں یا غزہ کی رپورٹنگ کر رہا ہوں یا کشمیر کی کسی اسٹیٹ کی میں رپورٹنگ کر رہا ہوں۔ تو حالات پاکستان میں بھی کافی زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں، اسپیشلی پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان۔ نون لیگ اب بالکل پھنس چکی ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کہاں پہ چلا جائے، انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی برباد کر دیا، پی ٹی آئی کو بھی برباد کر دیا، لیکن وہ جو چاہتے تھے ابھی وہ نہیں ہو پا رہا۔ تو کل خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش کیا، میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے وہ قرارداد آپ کو بتاؤ کہ اس قرارداد کا متن کیا ہے اور اس میں خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا، اور پھر اس کے اوپر پی ٹی آئی کا کیا رد عمل آئے۔ تو اس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں منظور کی گئی حکومتی قرارداد کو مسترد کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں منظور کی گئی حکومتی قرارداد مسترد کر دی۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی 9 مئی کے سندوں کے خلاف کیسز ملٹری ایکٹ کے تحت چلانے کی قرارداد منظور کی۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے خلاف قرارداد پیش کی۔ 9 مئی کے حوالے سے مذمتی قرارداد کے متن کے مطابق 1 جماعت اور اس کے قائد نے 9 مئی کو تمام حدود پار کر دی، آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ ان کے حملوں سے ریاستی اداروں اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ آئین اور قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی مکمل کی جائے۔
بعد a'ज़ा PTI ने कौमी असम्बली में मंजूर की गई करारदाद मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत करारदाद 9 मई के असल मनसूबा साजों को बचाने की कोशिश है। असल में वो PTI वाले चाह रहे, मैं आगे इस पे बात करते हैं। PTI की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि करारदाद तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI को मोरूदी इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश है। मैंने हुकूमती करारदाद को 9 मई के असल मनसूबा साजों को बचाने की कोशिश को मुस्तरद किया है। असल में ये 9 मई के जो मनसूबा साज थे वो कौन थे और इसको बचाने की कोशिश यहाँ पे किस तरह की गई है। जैसे कि बहरहाल हर टाइम पे हमने चेयरमैन इमरान खान साहब से यही सुना है, PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब से, वो कहते हैं इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए कि कौन थे, कहाँ से आए थे, उनके पास असलहा कहाँ से आया था, आग किस तरह लगाई गई है, ये कौन लोग थे, किन लोगों ने ये किए। वो जैसे कि वो बहरहाल ये बहुत दफ़ा ये कह चुके हैं कि जब मुझे गोली लगी उसी वक्त भी मैंने अपने कौम को कहा कि आप लोग पुरअमन रहे, एहतजाज भी करें लेकिन पुरअमन एहतजाज किया जाए। उस वक्त जब उन्होंने हमारे जो अस्करी तनसीबात है वहाँ पे उन्होंने हमला नहीं किया या मुल्क में कहीं पे भी नुकसान नहीं पहुँचाया। 27 साल की मेरी सियासत है, 27 साल में कहीं पे भी हमने इस तरह शरपसंद नहीं देखे कि उन्होंने इस तरह नुकसान मुल्क को पहुँचाया या अस्करी तनसीबात को या जो हमारे हसास जितने भी इदारे वहाँ पे नुकसान किया हो। तो वो कहता है ये किस तरह मुमकिन हुआ कि 9 मई को जिस तरह मुझे अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट होने के बाद जो ना ऑटोमेटिकली मुल्क में लोग निकल आते हैं और वो तोड़ फोड़ करते हैं और अस्करी तनसीबात के ऊपर चले जाते हैं और उन जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल जाना भी नामुमकिन है और वहाँ पे जाना भी नहीं चाहिए। जैसे कि हमने देखा भी है कि काफ़ी लोग उसकी मजम्मत उसी वक्त भी कर रहे थे जो उन तनसीबात के सामने थे। वो कह रहे थे कि इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो कौन लोग थे जो उनको भड़का रहे थे कि आप अंदर जाए, आप में ईमान नहीं है, आप मुसलमान नहीं है, आज अगर आप इनको नहीं तोड़ेंगे तो कल तोड़ेंगे। वो लोग क्यों नज़र नहीं आ रहे? अभी तक हुकूमत ने इसकी तहकीक क्यों नहीं की? तो इसकी तहकीक होनी चाहिए कि वो कौन थे और उन्होंने क्यों किया। फिर दूसरी चीज़ ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें, ह्यूमन राइट्स का भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर नज़र है और आजकल वो देखते हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बिल्कुल काफ़ी चीज़ों के ऊपर पाबंदी है। आपके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो वैसे भी आम तौर पे लोग बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मीडिया पे पाबंदी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो बिल्कुल आप किसी का नाम ही नहीं सुन सकते। बिलखुसूस PTI के या इमरान खान साहब का नाम वहाँ पर बिल्कुल पाबंदी है। उसी के नाम के ऊपर ब्लैक लिस्ट में खान साहब, वहाँ पे भी आप इमरान खान साहब का नाम ही नहीं ले सकते। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ पाकिस्तान का बनेगा। तो यहाँ पे लड़ाई इसलिए शिद्दत भी इख्तियार कर गई है कि अब नून लीग वाले चाहते हैं कि किसी भी हालात में जैसे भी हो कि इमरान खान साहब को सियासत से किसी न किसी तरीके से उसको हटाया जाए और नून लीग वापस आ जाए और इमरान खान साहब को पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए, इमरान खान साहब को ख़त्म कर दे जैसे भी मुमकिन हो, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाए और नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुल्क बनाएगा और पाकिस्तान से जन्नत बनाएगा जैसे वो पहले कोशिश कर रहे थे और बनाने की बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की कि वो पाकिस्तान को किस तरह जन्नत बना रहे थे। फिर इसके बाद PTI का इस करारदाद में जो उन्होंने मुस्तरद भी किया और कहते हैं कि कायदीन पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने की शदीद मजम्मत की गई है। कहते हैं कि हम जो कायदीन के ऊपर या जो इनके वर्कर हैं इनके फौजी अदालतों के ऊपर फौजी अदालतों में जब इनके ऊपर मुकदमात चलाएंगे तो इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और बिलखुसूस इमरान अब जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई क्यों इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रही है और पूरे मुल्क का जो सियासत है ये सारी चीज़ें तब्दील भी कर चुके हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि 9 मई में जितना जो भी कुछ 9 मई को हुआ इसके मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में हुकूमत करारदादी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। चेयरमैन इमरान खान 9 मई को सरकारी और अस्करी तनसीबात में तोड़ फोड़ की मुकम्मल मजम्मत की है। 25 बेगुनाह कारकुनों के कत्ल और पुरअमन शहरियों को ज़ख्मी करने की भी बहुत ज़्यादा ज़ोर मजम्मत की है। क्या हम मजम्मत करते हैं कि ना अस्करी जो तनसीबात है उनको या सरकारी जितने भी इमारात है उनके तोड़ फोड़ के भी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो PTI के जितने भी जो 25 PTI के कारकुन शहीद हुए इसी 9 मई के सानी है या वाक़े के वजह से, और इसी के साथ साथ काफ़ी बेतहाशा लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक मंजर आम पे नहीं है, ज़ख्मी हो चुके, तो उनकी भी उन्होंने मजम्मत की है।
پھر ان کے بعد بغیر کسی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بغیر کسی تحقیق کے اوپر اگر آپ ان کے اوپر کیس چلاتے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. سب سے پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کون تھے, کہاں سے آئے تھے اور کس طریقے سے انہوں نے یہ شرپسندی کی, اور واقعی ان کا پی ٹی آئی سے کچھ تعلق ہے یا پی ٹی آئی سے نہیں, یہ کسی اور لوگوں سے اس کا تعلق تھا. جیسے کہ ہم نے اعتزاز احسن صاحب کو بھی سنا تھا کہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا تھا کہ کچھ کوشچن پوچھے تھے, ملک سے پوچھے تھے, اسٹیٹ سے پوچھے تھے, چیف آف آرمی صاحب سے پوچھے تھے کہ ان سوالات کا جب تک جواب نہ آئے تب تک اگر عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے اوپر کسی بھی قسم کا کیس اگر چلایا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے. پھر عمران خان صاحب کو ختم کون کرنا چاہتا ہے اور کس کی یہ لڑائی ہے, کس کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب ختم ہو جائے اور پاکستان میں کس کی حکومت آ جائے؟ ان میں مریم نواز صاحب سب سے ایک نمبر پہ, دوسرے ہم نون لیگ کے جتنے بھی کارکن ہیں. ویسے اگر ہم پی ایم ایل این حکومت تو جتنے بھی ان کے ورکرز ہیں یا جتنے بھی ان کے قائدین ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ختم ہو جائیں, لیکن ہم پیپل پارٹی کو دیکھا جائے تو پیپل پارٹی نے ان دونوں کو پی ٹی آئی کو اور نون لیگ کو آپس میں لڑانا شروع کر دیے اور ان کو کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے. اب وہ آئندہ حکومت امید انہوں نے یہی لگائی ہوئی ہے کہ آئندہ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا. جیسے زرداری صاحب نے لاہور میں تقریر کیا تھا کہ جب میں چاہوں گا تب الیکشن پاکستان میں ہوگا, اور ویسے باقی جو لوگ جو بھی کچھ کہتے ہیں لیکن پاسبل نہیں ہے. جب زرداری صاحب چاہیں گے تب پاکستان میں الیکشن ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر 150 مقدمات بنائے گئے, جو تقریباً یہ دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی بندے کے اوپر 150 مقدمات ہوں. وہ ایک ہی دن کے اندر کافی عدالتوں میں چلے جاتے ہیں, وہاں سے ایک جگہ سے ان کو ریلیف ملتے ہے تو دوسری جگہ پہ اس کو جانا پڑتا ہے, وہاں سے بھی ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں. بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں ان کے لیے کہ پاکستان کے مختلف جگہوں پہ ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے ہیں, کچھ تو کشمیر میں, کچھ بلوچستان میں, کچھ مختلف پاکستان کے مختلف علاقوں میں. عمران خان صاحب کو اس کا مقصد کیا ہے؟ 150 کیسز کا, اس کے اوپر 1-2 کیسز بھی بنائے جا سکتے تھے, 1-2 کیسز میں بھی ان کو شکست دی جا سکتی تھی, لیکن 150 کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں 150 کے مقدمات ان کے اوپر اس لیے بنائے گئے کہ ان کو صرف تنگ کرنا ہے, کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو تنگ کیا جائے اور جتنا ممکن ہو کہ وہ ان کے ساتھ جو ڈیل اگر وہ چاہتے کہ وہ ڈیل اس کے ساتھ ہو جائے. لیکن وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کس نیچر کا بندہ ہے, وہ کسی بھی حالات میں نہیں چاہتے کہ وہ ان کے ساتھ ڈیل کرے اور وہ باہر چلے جائے, جس طرح نواز شریف صاحب چلا گیا تھا, سعودی عرب چلا گیا تھا. ابھی اگر ہم دیکھ لیں تو انگلینڈ میں موجود ہے اور کافی عرصے سے وہاں پہ موجود ہے. تو عمران خان صاحب یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلے جائیں, کیونکہ ویسے آلریڈی بھی پی ٹی آئی جو ہے عمران خان تک, اور عمران خان صاحب کی ایج بھی اتنی ہے کہ ممکن ہے وہ 5 سال بعد ہوں گے اس دنیا میں نہیں, تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ملک سے چلے جائے اور وہ 5 سال تک انتظار کریں. پھر پی ٹی آئی کو بھی غالباً اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان اس میں نون لیگ کو ہوا ہے, کہ اس کا بالکل وہ جڑیں ختم ہو چکے ہیں. پھر اس میں انٹرسٹنگ چیز ایک اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے, اس میں انویسٹیگیشن پراپرلی نہیں ہوئی. اس کو ایک رنگ جو دیا گیا ہے وہ جیو فینسک اور جیو فینسک کا جو پڑھا تھا وہ اعتزاز احسن صاحب نے بالکل کھل کے بتایا کہ جیو فینسک کیا ہوتی ہے پاکستان میں, اس میں لوگ کس طرح اس پہ تحقیق کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ یہ 9 مئی کے پری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہو, ٹرائل ہو, اس میں پتہ چلے, پھر اعلیٰ عدالتوں سے اس کی تحقیقات کیا جائے کہ وہاں سے پراپر ثبوت مل جائے کہ کس نے یہ کیا تھا اور کون اس میں شامل تھے. تو یہ کوشش ہم نے آج کی, یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لایا جائے. تو اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.